السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطۂ حیات جس قوم کے دامن میں ہو، وہ قوم تختہ عرش پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہو جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں۔ اس بد نصیبی اور ناقبت اندیشی کا سبب اپنی زندگی، اپنے لیل و نہار، اپنی سوچ و بچار ہے۔ ذہنی طور پہ ہم گر چکے ہیں اور اٹھنے کا بھی احساس نہیں۔ ایک آدمی ذلت و نقبت سے دوچار ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس ذلت سے میری جان کس طرح چھوٹ سکتی ہے، کیسے بچ سکتا ہوں، تو وہ جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ کوشش کے بعد وہ اس نتیجہ پہ پہنچتا ہے کہ اس ذلت سے جان اس کی چھوٹ جاتی۔ لیکن ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جو یہ سوچنے میں بھی تیار نہیں کہ آج تختہ عرش پہ سب سے کامیاب اور کامیاب ترین مخلوق امت کی صورت میں، جس نے ساری کائنات کے لوگوں کو شرف انسانیت سے آگاہ کیا، آج یوں کیوں ذلت کے گڑھے میں گری ہوئی۔ سوچیں گے تو کچھ بن بھی جائے گا۔ اللہ نے ہمیں بتلایا بار بار اور قدم قدم پہ، جیسے اس آیہ مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین پہ تمہیں نیابت دی ہے، خلافت دی ہے، اور تم تمام انسانوں میں کچھ کو درجات اور فضائل کے لحاظ سے کچھ لوگوں پہ ترجیح دی ہے، فوقیت دی ہے، ان کے درجے بلند کیے۔ اور اس کا سبب یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے جو کچھ تمہیں دیا ہے، یعنی یہ شرف، یہ فضل، یہ عزت، یہ وقار، یہ شاہی، یہ قوت اللہ نے دی ہے، تو اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم غور ہی نہیں کرتے۔ غور کیا کریں؟ نہ ہم نے قرآن پڑھا، نہ اپنی اولاد کو پڑھایا۔ پیسے تو خرچ کرتے ہیں، جیسے بھی کماتے ہیں، بیٹے کی دنیا کی کامیابی کے لیے، اخروی کامیابی کا تو کوئی سوچتا ہی نہیں۔ اس کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، کبھی کسی نے غور ہی نہیں کیا۔ آخرت کی کامیابی اس کی زندگی کا اعلیٰ و عرفہ مقام ہے، توجہ ہی نہیں۔ توجہ تو بس اس دنیا کی طرف ہے کہ کس طرح یہ ہمارا بیٹا ساری دنیا سے چھین چھان کے دولت اپنے گھر میں لے آئے اور ہم عیش و طرب کی زندگی بسر کریں۔ یہ زندگی چند لمحوں کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زندگی کی فکر کرو جس نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں،
وہاں ہمیشہ مرنا نہیں. ارشاد فرمایا ترجیح اس کو دو. جتنے انسان ہیں ان انسانوں کو ہم نے شرف و فضل دیا ایک دوسرے پہ. انسانوں میں انبیاء اور رسول اللہ کو منتخب کیا, شرف و فضل دیا انسانوں میں. انبیاء اور رسول اللہ میں کچھ اور انبیاء اور رسول اللہ کو زیادہ فضیلت دی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. پھر تمام انسانوں میں رسول اللہ کی امتوں کو خاص نوازا. پھر ان محمد رسول اللہ کی امت کو خاص نوازا. پھر اس امت میں جو رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے ان کے دستے حق پرست پہ بیعت کر کے ساری امت سے انہیں افضل و اعلیٰ قرار دیا. ان میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کو ان میں بھی فرق اور فضیلت درجہ شاہی ہے اصل ہے. ارشاد فرمایا نظر تو دوڑاؤ پیچھے. اگر نظر دوڑاؤ گے تو اپنی عاقبت کو پالو گے, عرف و اعلیٰ بنا لو گے, محتشم بنا لو گے, اور جو وہاں عیش و طرب تمہیں ملیں گے اس دنیا میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں. لیکن پھر بھی ہمارا دماغ نہیں کھلتا, ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کے لیے جد و جہد ہمیں عذاب نظر آتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اللہ نے جن لوگوں کو وابستہ کیا آنے والی امت قیامت تک ان کے پائے کو نہیں پہنچ سکتی. پھر ان کو یہ بتلایا ہے کہ کچھ نہ کچھ تم کر سکتے ہو اگر تم اپنی زندگیوں کو ان کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرو. تم کوشش کرو, رحمت کا در ہم کھول دیں گے اور تم بھی اللہ کے ویسے ہی مقبول و محبوب بن جاؤ گے جیسے یہ لوگ اللہ کے محبوب و مقبول. لیکن کردار ضروری ہے, محنت ضروری ہے, تو مشقت ضروری ہے. اس کے بغیر تم ان کے مقام و مرتبہ کو تو پا ہی نہیں سکتے بلکہ سوچ بھی نہیں سکتے. رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ وابستہ ہوئے تو ہمیں دیکھنا چاہیے جو قرآن کہتا ہے کہ رفع بعضکم فوق بعض, اور ان بعض میں محمد رسول اللہ کے صحابہ آنے والے تمام لوگوں سے افضل ہے. کردار کے لحاظ سے, افکار کے لحاظ سے, سوچ کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے. تو اگر ہم تاریخ کو کھول کے جھانکیں تو ہمیں رہنمائی ضرور مل سکتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے زندگی کیسے بسر کی تھی, اور پھر یہ کامیابی اور کامرانی کی زندگی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ تمام کائنات کے انسانوں سے, آدم سے لے کر اب تک اور اب سے قیامت تک, تمام انسانوں سے افضل, اعلی اور بالا اللہ کے محبوب ہیں انبیاء اور رسول اللہ کے بعد. آدم سے لے کر قیامت تک اگر کسی کو یہ شرف اور فضل حاصل ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اور امت میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے صحابہ. جس کو بھی آپ دیکھیں, میں نے عرض کیا تھا, آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی, دل اچھلے گا, اس مردہ دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دور میں نبوت کا دعویٰ کیا وہاں اگر مشرک اللہ کے باغی, اللہ کے ناآشنا رہتے تھے, وہاں چند لوگ ایسے بھی تھے جن کا اللہ سے کچھ نہ کچھ تعلق تھا اور وہ اللہ کے متلاشی رہتے تھے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق دی، لوگوں کو بنایا، تو اللہ کے نبی کی یہ بات آہستہ آہستہ مکہ سے باہر نکلی، دور ایک قبیلے کے پاس یہ آواز پہنچی، اس میں ایک بزرگ رہتا ہے، 190 سال اس کی عمر ہے، اور یہ توحید کا شناسہ ہے، بت پرستی سے اس کو نفرت ہے، بنی اسرائیل کے علماء سے بیٹھنا اٹھنا ہے، ان کی مجلسوں میں آنا جانا ہے۔ ان سے اس کو پتا چلا کہ ایک شخص آنے والا ہے عرب کی سرزمین میں، جس جیسا انسان کائنات میں اللہ تخلیق دیا ہی نہیں، یہ اس کا منتظر ہے۔ اقسم بن سیفی اس کا نام ہے، 190 سال کا بوڑھا ہے اور انتہائی دانا، عقل مند، حکیم آدمی، لوگ اس کی عزت احترام کرتے ہیں، اس کو سلام کہتے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آوازہ اس کے کانوں تک پہنچتا ہے، اقسم بن سیفی کے کانوں تک۔ بوڑھا ہے، 190 سال اس کی عمر ہے، آ جا کہیں نہیں سکتا۔ اس نے فوراً ایک خط لکھا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ اللہ کے نبی کے پاس وہ خط پہنچا جس میں تحقیق مقصود تھی اقسم کی۔ رحمت کائنات نے اس کو اپنی دعوت کے متعلق لکھا۔ مورخ لکھتا ہے، علامہ ابن عبد البر نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ کانا یوسی قومہ، نبی اقدس علیہ السلام کی دعوت پہنچنے سے پہلے وہ اپنی قوم کو بتلایا کرتا تھا، اکٹھا کرتا ہے، نوجوانوں کو بٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں دنیا اور آخرت کی تمہیں کامیابی بتلا رہا ہوں، میری بات اپنے ذہنوں میں نچ کر لو۔ آج وہ دور ہے کہ ایک آنے والا آ رہا ہے جو اللہ کا پیغامبر ہے، جو اس سے وابستہ ہو جائے گا، کائنات کا سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہوگا۔ اس کے پاس جو اپنی قوم کو سمجھاتا ہے، دعوت پہنچتی ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ کی۔ جب خط کا جواب گیا، مورخ لکھتا ہے کہ خط پڑھ کے اس نے قوم کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو جو بات میں تمہیں کہا کرتا تھا وہ آج ظاہر ہو گئی۔ مکہ میں ایک شخص نے اللہ سے تعلق کا اظہار کیا ہے، میں نے اسے آزمانے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ وہی ہے جس کا تذکرہ تورات میں ہے، جس کا تذکرہ انجیل میں ہے، جس کا تذکرہ زبور میں ہے، پہلے علماء کی زبان پر جس کا تذکرہ ہے، کیا یہ وہی ہے؟ تو مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ یہ شخص وہی ہے جس نے قیامت تک کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو اٹھو، بڑھو، کوئی بھی کائنات میں تم سے آگے نہ بڑھ سکے، اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے پیغام کی بنا پہ کہتا ہوں محمد وہ انسان ہے جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے منتخب کیا ہے، اور جو اس کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ کامیاب و کامران، اور جس نے اعراض کیا وہ جہنم کے سپرد کر دیا جائے۔ علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ فارضا مالک بن نویرہ، مالک بن نویرہ نے انکار کر دیا اور اس پہ اعتراض کیا کہ اس کا دماغ خراب ہے، بوڑھا ہے، عقل شعور کھو گئی ہے، اور ہمارے آباء و اجداد جو دین لیے پھرتے تھے وہ سب غلط ہے، یہ پاگل ہو گیا، اس کی بات نہ مانو۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے اپنے اس حکیم، دانا، صاحب عقل، صاحب فہم و فراست انسان کی آواز پہ لبیک کہا۔ اور الاستیاب میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے، پھر وہ محمد رسول اللہ تک نہیں پہنچے، ایک شخص پہنچا ہے
وہ اقسم بن سیفی کا بھتیجا تھا، حنظلہ بن ربیع. یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آپ غور فرمائیں کہ اللہ کس طرح ان لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو دامن محمد رسول اللہ سے وابستہ کرتا ہے. اگر غور کریں گے تو یہ حقیقت آشکارا ہوگی جو نبی کائنات نے ارشاد فرمائی کہ میرے صحابہ اللہ نے میرے لیے اکٹھے کیے ہیں. اور پھر صحابہ کے شرف و فضل کو جاننا بھی کوئی بوجھل نہیں ہوگا، مشکل نہیں ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، بات چیت ہوئی. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بڑا عقل مند آدمی ہے، باشعور ہے، دانا ہے، صاحب فہم و فراست ہے. تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے منتخب کر لیا. رب نے صحابیت کے لیے منتخب کیا. جس کی صحابیت کے لیے منتخب کیا اس نے اپنا محبوب بنایا اور اتنا قابل اعتماد سمجھا کہ اس کو اپنا کاتب بنا کے اپنے پاس رکھا. اب حنظلہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا پیغام بادشاہوں تک پہنچاتے ہیں. خط یہ لکھتے ہیں، خط آتا ہے، وہ پڑھ کے محمد رسول اللہ کو سناتے ہیں. کتابت کا کام رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ذمے کر دیا ہے. اور آپ میں سے ہر ایک آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ جتنا نازک عہدہ یہ ہے کوئی دوسرے کم ہی ہوتے ہیں. تمام راز اس آدمی کے پاس ہوتے ہیں جس کے پاس یہ ملازمت کرتا ہے. اور ہر کوئی جو منشی رکھتا ہے اپنے پاس، کاتب رکھتا ہے اپنے پاس، وہ شخص رکھتا ہے، ایسا منتخب کرتا ہے جس پہ اس کو کلی اعتماد ہو کہ اس سے مجھے دھوکہ نہیں مل سکتا. رحمت کائنات نے اس شخص کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ اعتماد کا اظہار کیا. صرف اعتماد کا اظہار نہیں بلکہ اس کے سپرد کتابت کر دی. راز جو اللہ کے نبی کے سینہ میں ہوتا وہ دوسرے تک پہنچانا ہوتا، یہ راز قلم بند یہ کرتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب ٹھہرا. اور پھر یہی نہیں کہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغامبر ہے یا کاتب ہے، خط لکھ کے دوسروں کی طرف بھیجتا ہے، بلکہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندہ رہنا اور مرنا صرف ان سے واسطہ کر لیا کہ اگر جینا ہے تو محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر مرنا ہے تو انہی کے لیے. جی تو رہا ہے کتابت کرتے ہوئے. پھر جب جہاد کا وقت آیا، میدان جہاد میں اترا، اللہ کے دین کے لیے تلوار چڑھائی، سب کچھ قربان کیا. اگر ہے تو صرف دین محمد رسول اللہ، یا اللہ کی عبادت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کتابت بھی کرتا ہے اور جہاد بھی کرتا ہے. اور جہاد کیا ہے؟ اللہ کا وہ پیغام جس کو اپنانے کے بعد اللہ کی طرف سے گارنٹی ہوتی ہے کہ تم جیسے بھی ہو، اگر کلمہ توحید و رسالت بلند کرتے ہوئے تمہیں موت آ جائے، شہادت کا تاج تمہارے سر پہ رکھا جائے گا اور قطرہ خون کا پہلا گرنے سے پہلے تمہیں جنت میں مال دکھا دیا جائے گا. اور اگر تم غازی ہو، جہاد کیا ہے، شہادت میں نہیں، ارشاد فرمایا میدان کارزار سے واپس آنے سے پہلے تمہارے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. زندگی ایسے بسر کر رہا ہے. ایک دن بیٹھا ہے تو آنکھوں سے آنسو اس کے جاری ہوتے ہیں. سوچنے کی باتیں ہیں اور غور کرنے کی، توجہ دینے کی.
وگرنہ زندگی ہماری انتہائی خطرناک دور میں گزر رہی ہے، پل پل کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آنکھوں میں آنسو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محبوب صحابی پاس سے گزر رہا ہے جس کے کانوں تک اللہ کے نبی کا یہ پیغام ضرور پہنچا ہوگا کہ یہ میرا قابل اعتماد آدمی ہے، اور جو قابل اعتماد ہو محمد رسول اللہ کا، اس کے جنت میں جانے میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ رحمت کائنات کا محبوب، آنکھوں میں آنسو، ابی بکر صدیق رو کے ارشاد فرمایا، حنظلہ خیر ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی دکھ تکلیف ہے؟ آنسو جا رہے ہیں، کہنے لگا ابو بکر یہ بات نہیں، آج مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں شاید منافق ہو گیا ہوں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا کاتب، اخص مخصوص صحابی، میدان کارزار میں رب کی توحید کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے تلوار چلانے والا، رو رہا ہے کہ شاید میں منافق ہو گیا ہوں۔ ابو بکر صدیق مسکرائے، ارشاد فرمایا، حنظلہ تو اللہ کا محبوب ہے، اور تمہارے لیے اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھولا ہوا ہے، تم جنت کے وارث ہو، تم کیسے منافق؟ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہنے لگا ابو بکر، میں محمد رسول اللہ کے پاس رہتا ہوں، جب ان کے پاس ہوتا ہوں اللہ کے نبی جنت کی باتیں کرتے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں جنت میں داخل ہو کے سیر و تفریح کر رہا ہوں، اللہ کے نبی جنت کی باتیں کرتے ہیں۔ اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ جہنم کی بات کرتے ہیں تو خوف آتا ہے، ایسے نظر آتا ہے جیسے جہنم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر اس حال میں جو ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اس کو حروف و الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو وعظ و نصیحت میں، اللہ کے قرآن میں، محمد الرسول اللہ کے فرمان میں سنتے ہوئے ایمان میں تازگی ہوتی ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ جب میں گھر جاتا ہوں نا تو بیوی بچوں میں بیٹھ جاتا ہوں، وہ سارا نظارہ اور وہ سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، یاد ہی کچھ نہیں رہتا۔ تو میرا خیال ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، محبوب رسول، کاتب رسول کے دل کو بہلانے کے لیے کہتے ہیں، حنظلہ یہ تو کوئی بات نہیں، ایسا تو ہم میں بھی ہے۔ تو منافقت والی کون سی بات ہے؟ تم رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، دن رات اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام جپتے ہو، محمد کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتے ہو، توحید و رسالت کے پرچم کے لیے تلوار چلاتے ہو، اور تم جیسا آدمی منافق؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ چلو نبی رحمت محمد رسول اللہ سے، میرے بھی حالات یہی ہیں، میں بھی ویسا نہیں ہوتا جیسا محمد رسول اللہ کی مجلس میں ہوتا۔ صحابہ رسول کی زندگی، ان کے لیل و نہار، ان کا کردار، ان کی سوچ، غور یہ کرنا ہے۔ یہ تلوار چلانے والا اور شبہ سالار کوئی عام نہیں، محمد رسول اللہ۔ یہ کتابت کرنے والا، اور کتابت کسی عام کی نہیں، محمد رسول اللہ کی۔ جہاں ہر قدم، ہر لمحہ تاریک رات ہو یا چمکتا سورج ہو، اللہ کے سامنے ہے، یہاں کوئی کچھ نہیں کر، پیر نہیں مار سکتا وہ، فوراً اللہ کا پیغام آ جائے، لیکن اس کے دل میں خوف ہے، دل میں ڈر ہے، اور دن رات رب کے لیے تلوار چلانے والا، رات کی تاریکی میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے آنسو بہانے والا، صبح محمد الرسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ کے اپنے ایمان کو چار چاند لگانے والا، رو رہا ہے کہ شاید میں منافق نہ ہو گیا ہوں۔ کس بنا پہ؟ کہ حالات ویسے نہیں ہوتے جیسے محمد الرسول اللہ کی مجلس میں ہوتے۔ امیر المومنین
جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے نائب ہیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی پریشان ہو، کہتے ہیں آؤ حنزلہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے حالات دیکھے اپنے صحابی کے، اپنے محبوب کے، جو گناہوں کے قریب نہیں پھٹکتا، جو چغلی نہیں کرتا، جو غیبت نہیں کرتا، جو اپنے بھائیوں کی عزت کو پامال نہیں کرتا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بددیانتی نہیں کرتا، جو اللہ کے پیغام کے سرکشی نہیں کرتا، ہر وقت ریاضت میں مصروف رہتا ہے۔ خوف آیا اس بنا پہ کہ ویسا دل تر و تازہ نہیں ہوتا جیسا محمد رسول اللہ کی مجلس میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں حنزلہ کیا بات ہے؟ آج کی اللہ کے نبی پریشانی یہ ہے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں جہنم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایمان میں بہار آ جاتی ہے، چشمے پھوٹتے ہیں، نورانیت کے چشمے، اللہ کی رحمت کے چشمے۔ لیکن جب اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں میں، کاروبار میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی وہ کیفیت رکھتی نہیں ہے۔ یہ تو غمزدہ ہے، اجڑی ہوئی رنگت، کھلے ہوئے گیسو، پریشان چہرہ، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یوں پریشان دیکھا، ارشاد فرمایا حنزلہ اگر تم عام حالات میں بھی ویسے رہو جیسے میری مجلس میں ہوتے ہو تو بازار میں چلتے پھرتے فرشتے تم سے سلام لیا کریں۔ جو ان لوگوں کی بات ہے جو رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہوئے، اور وہ جس کو صدیق کا واس پریشانی سے نہ نکال سکا، اس نے ایک کلمہ محمد رسول اللہ کی زبان سے سنا اور دل باغ باغ ہو گیا کہ میرے آقا حق اور سچ ہے، ایمان یہی ہے جو حنزلہ کا ایمان ہے۔ جس انسان کے دل میں غم، فکر، دکھ اس کردار کی بنا پہ آئے، جو کردار اس کو مخدوش نظر آئے، تو وہ مومن ہے، ایمان رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس مومن پہ حملہ آور ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو۔ کبھی کسی نے چور کو دیکھا ہے کسی کٹھیا میں جاتے ہوئے، باہر لگے ہوئے سڑکوں پہ، گراؤنڈ پہ مانگنے والوں کی کلیاں، کبھی کوئی وہیں بھی لوٹنے کے لیے جاتا ہے؟ نہیں، ارشاد فرمایا چور وہاں چوری کرتا ہے جہاں مال و زر ہوتا ہے، شیطان وسوسہ وہاں ڈالتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کس طرح بیان کر رہے ہیں، اور یہی سبب ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آمنو کما آمن الناس۔ اس ایمان کی ضرورت ہے اللہ کو، اس سے ہٹ کے جو ایمان ہے وہ اللہ کو محبوب و مقبول نہیں۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ کا دن رات کا کردار، تنہائی اور محفل کا کردار، وہ ہے جس کردار کو اللہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ نے گارنٹی دی ہے دنیا میں کہ میرے محبوب تجھ پہ ایمان لانے والے جو قائم اور دائم رہتے ہیں میں نے ان کے لیے جنت کو وقف کر دیا ہے۔ یہ نبی یہ رحمت محمد رسول اکثر ایک اور اللہ کے نبی کا محبوب ہے جس کا آپ کو علم نہیں، اگر ہوگا تو شاید کسی کو ہوگا۔ اللہ کے نبی کا محبوب ہے، اللہ کے نبی سے اتنی قربت ہے، اتنی قربت ہے کہ جس موقع پہ یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اور یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوس بھی ہے، جاسوس ہے اللہ کے نبی کا۔ لیکن آپ میں سے اکثر کو نہیں علم، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جو اللہ چاہتا ہے، رسول اللہ چاہتے ہیں، وہ ہم نہیں کرتے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟
وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھو، صفحہ تاریخ کو الٹو پلٹو، دیکھو میرے محبوب کے ساتھیوں کا کردار کیا تھا. اگر تمہارا کردار وہ بن گیا اللہ تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہے. اس کا تو علم ہی نہیں. یہ کون ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آتا ہے نا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ ایک وقت آیا غار میں کہ ساتھی پریشان ہو گیا. قرآن کہتا ہے تو وہ پریشان ہوا، اس کی پریشانی کو دیکھ کے محمد رسول اللہ شاہ میں لا تحزن. کیا مراد، کیا مقصد، کیا ثابت ہوا؟ کہ غار میں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابی بکر تھے. اور یہی وہ سبب ہے کہ ہم بڑے پکے مضبوط یار کو یار غار کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ شاید غار میں ہر وقت محمد رسول اللہ ابو بکر بھی تھے. نہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ جہاں ابو بکر تھا وہاں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے ساتھ ایک تیسرا شخص بھی تھا. ہمیں علم ہے کہ یار غار کے ساتھ ایک اور غار میں ہوا کرتا تھا. اور رحمت کائنات گھر سے نکلے ہجرت کے لیے، اس تختہ عرش پہ ابی بکر صدیق کے گھرانے کے علاوہ کوئی انسان نہیں تھا جس کو پتا ہوتا کہ محمد رسول اللہ ہے کہاں. اگر کسی کو علم تھا کہ ہجرت کر کے مکہ سے نکل کے اس وقت محمد رسول اللہ کہاں ہے، وہ صرف ابو بکر کے گھر والوں کو پتا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. نہ اللہ کے نبی کے اپنے گھر والے، نہ عزیز و قارب، نہ اپنے قبیلہ اور خاندان والے، کسی کو بھی علم نہیں ہے. اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کے وقت 3 آدمیوں کو منتخب کیا ہے. ایک کو ساتھ چلنے کے لیے، ایک کو بستر پہ سونے کے لیے، اور ایک کو محمد کی جاسوسی کے لیے. پتا آپ کو کہ یہ جاسوس کون ہے؟ یہ جاسوس سارا دن کائنات کے آقا کے لیے جاسوسی کرتا ہے. کبھی اس مجلس میں، کبھی اس مجلس میں، کبھی اس محفل میں، کبھی اس محفل میں، سارا دن ان لوگوں سے پتہ لیتا رہتا ہے وہ کیا سازش کرتے ہیں، وہ کیا ترتیب کرتے ہیں. اور رات کی تاریکی میں اس خوفناک خطرناک سفر پہ روانہ ہو کے محمد رسول اللہ کو کارگزاری سناتا ہے اور ساری رات محمد کے پاس رہتا ہے. صرف 2 نہیں تھے غار میں، یہ تیسرا بھی تھا، لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں، تحقیق نہیں کی، پڑھے ہوئے نہیں ہیں. پڑھیں گے تو پتا چلے گا کیوں اللہ کہتے ہیں آمنوا کما آمن الناس. سبب تھا، اور یہ سبب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار تھا. اللہ کے نبی اپنے گھر سے ابو بکر کے گھر، وہاں سے ہجرت کے سفر کے لیے، اور جب ہجرت کے سفر کے لیے چلتے ہیں تو صرف ابو بکر کے گھرانے کو علم ہے کہ محمد رسول اللہ اس سفر میں کہاں کہاں جا رہے ہیں، اور کسی کو نہیں. ایک ابو بکر کا غلام جو بکریاں چراتا ہے اس کو علم ہے کہ محمد غار ثور میں ہے. ایک ابو بکر کا بیٹا جو اپنے باپ کے ساتھ محمد کا اس وقت ساتھ نبھا رہا تھا جب کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے، وہ ابو بکر صدیق کا بیٹا عبداللہ تھا. عبداللہ آدھی رات کو اٹھتا جب لوگ خواب خرگوش میں سوئے ہوئے تھے، یہ زندگی کا خطرناک سفر اختیار کرتا. جہاں سانپ تھے
تھے، لیکن رات کی تاریکی میں یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوس سارا دن جاسوسی کرتا ہے اور رات کو جا کے محمد رسول اللہ کو یہ بتلاتا ہے۔ ایسا خطرناک اور خوفناک سفر، جس سفر کے قدم قدم پہ سانپ ہیں، پہاڑی بچھو ہیں، پہاڑی درندے ہیں، لیکن اس میں اپنے دل میں کبھی خوف پیدا نہیں کیا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے ذمہ داری لگا دی۔ اس کو صحابیت کہتے ہیں۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ اللہ نے فخر کیا ہے۔ اور کوئی تھوڑا سا سفر ہے آپ میں سے جس نے کعبۃ اللہ سے 100 تک سفر کیا ہوگا اس کو علم ہوگا۔ اور پھر آج تو پہاڑیوں کو کاٹ دیا ہے، راستے آسان بنا دیے۔ تب راستے آسان نہیں تھے، بڑی بڑی پہاڑیاں اور بڑے بڑے پہاڑ راستے میں آتے تھے، درندے، حشرات الارض۔ لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ سارا دن کافروں کے پاس بیٹھ کے محمد کے لیے جاسوسی کرنی ہے۔ اب ذرا غور تو فرمائیں، اگر پتہ لگ جائے کہ یہ محمد تک ہمارا پیغام پہنچاتا ہے تو حشر کیا ہوتا عبداللہ کا؟ اگر پتہ چل جاتا کہ رات کی تاریکی میں یہ اتنا سفر کرتا ہے اور محمد رسول اللہ تک پہنچتا ہے، کوئی بھی قتل کر سکتا تھا، کوئی بھی مار سکتا تھا، پتہ ہی نہیں، لیکن دل میں خوف نہیں۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ تھا، اس کے دل میں محمد سے پیار تھا اور اللہ سے تعلق تھا۔ جس کا تعلق اللہ اور محمد سے بن جاتا ہے، کائنات کی کسی چیز کا خوف اس کے دل میں سما نہیں سکتا۔ یہ کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ نے ہمیں دیا ہے۔ عبداللہ ابو بکر صدیق کا بیٹا سارا دن کافروں کی مجلس اور محفلوں میں بیٹھتا ہے، تنہا سرداروں کے پاس جاتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، اور یہی عبداللہ ہے جس کے پیغام دینے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سے آگے سفر اختیار کیا تھا۔ جب اس نے کہا کہ میرے آقا اب کوئی پریشانی نہیں، سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام اپنے گھر سے تازہ کھانا لیتا اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذمہ داری لگائی، جو ڈیوٹی لگائی، اپنی جان پہ کھیل کے اس کو نبھایا، اور اس موقع پہ، اس وقت پہ، جس موقع اور وقت پہ قدم اٹھاتے ہوئے بڑے بڑے جگرے والے لوگوں کے دل کانپ جاتے، جو تنہا رات کی تاریکی میں ایسا سفر اختیار کرتا۔ اور پھر اتنا پیار محمد الرسول اللہ سے کہ اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی پیارا نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گھر بڑا پیارا ہے۔ اللہ کے نبی سعید سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا باپ موحد تھا، توحید پرست تھا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے، اور اللہ کے نبی کو اس کا احساس تھا۔ پیار، محبت، عقیدت اسی سے ہوتی ہے جو اس قابل ہوتا ہے، اور پیار انسان اس سے کرتا ہے جو انسان کے نزدیک پیار کیے جانے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ خاندان اللہ کے نبی کا بہت محبوب ہے، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عزت کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا۔ ابو بکر کے بیٹے عبداللہ کا نکاح، اس کی شادی فاروق اعظم کے چچا کی بیٹی سے، سعید بن زید کی بہن، زید خطاب کے بھائی ہیں اور خطاب عمر کے باپ ہیں۔ زید
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی نبوت سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. اور میں نے ذکر کیا تھا سیدنا سعید بن زید کا، اور آپ کو بتلایا تھا کہ انہوں نے پہلے قدم پہ ایمان قبول کر لیا تھا، اس لیے کہ ان کے گھر میں باتیں ایمان کی ہوتی تھیں. بڑا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے قرب رکھنے والا قبیلہ، خاندان، جس میں عاتقہ نامی ایک بچی کے ساتھ ابو بکر صدیق کے بیٹے نے نکاح کر لیا. مورخ لکھتا ہے، بلکہ اسد الغابہ میں علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ عبداللہ کو اتنا پیار تھا عاتقہ سے کہ عاتقہ کے پیار میں غرق ہو گیا اور جہاد سے پیچھے رہنا شروع کر دیا. اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی محبوب رکھی ہے کہ جہاد سے قدم پیچھے اٹھا لیا. سیدنا صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ عبداللہ جہاد میں کم ہی جاتا ہے، ایک نے عبداللہ کو بلایا، ارشاد فرمایا تم جب سے تم نے یہ نکاح کیا ہے تم جہاد میں نہیں جاتے؟ او ابا جی نہیں، لگے ادھر ادھر کرنے. اور ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا یہ مجھے گوارا نہیں کہ تم جہاد سے پیچھے رہو، اور زمین پہ رب کی توحید کے لیے قتال ہو، مومن جہاد کریں، اور تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو، قتل مجھے گوارا نہیں ہے. سرخی آنکھوں میں دیکھی، ادھر ادھر کی باتیں کی، لیکن دل نہیں چاہتا. اور مورخ یہ لکھتا ہے اسد الغابہ میں، علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ انتہائی خوبصورت بچی، حسین و جمیل، اور پھر یہی نہیں، دانا، عقل مند، صاحب فہم و فراست، اور کتنی محبوب تھی عبداللہ کی. جب عبداللہ نے چھوڑ دیا نا اس کو، تو یہ شعر کہا کرتے تھے کہ عاتقہ جب تک سورج چمکتا ہے قمری بولتی ہے میرے دل سے تم نہیں نکل سکتی. تیرا پیار، تیری محبت، سب کچھ کے باوجود میرے دل میں چراغ کی طرح جلتے ہیں. کتنی بد نصیبی ہے میرے جیسے انسان نے تیرے جیسی عورت کو طلاق دے دی ہے، وہ بھی بغیر کسی جرم کے. یہ شعر کہا کرتے تھے، اتنی محبوبہ تھی. ابو بکر نے کہا اس کو طلاق دے دو، تم جہاد سے پیچھے رہتے ہو، بہانہ سازیاں کرتے ہو، جب سے تو نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے جہاد سے پیچھے ہو. جہاد سے پیچھے رہنے والا ابو بکر گھر میں نہیں رہ سکتا. آپ غور تو فرمائیں، اپنے ایمان اور صحابہ کے ایمان کو پیش نظر رکھے نا. ہم نے دیکھا ہے جہاں جہاد کی ترغیب دلانے والے، جہاد کی طرف دعوت دینے والے لوگوں کو ہی دیکھتے ہیں، خود کام ہی کرتے ہیں، اس کے قریب کم ہی پھٹکتے ہیں، لوگوں کی اولاد کو ذبح کرواتے ہیں، اپنی نہیں. لیکن صدیق اکبر اللہ کے نبی کا وہ صحابی تھا جس نے بیٹے کو دیکھا یہ جہاد کے میدان سے دور رہتا ہے، ارشاد فرمایا چھوڑ دو اس بیوی کو جس بیوی کی بنا پہ تو نے جہاد سے پیچھے رہنا شروع کر دیا. بہانہ سازی کی عبداللہ نے اس لیے کہ بڑی محبوب بیوی تھی، لیکن رات کی تاریکی میں بیٹھ کے سوچا کرتے تھے. ایک طرف رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر تمہارا باپ کہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو فوراً طلاق دے. سوچے نا، ہر قدم پہ ہمارے لیے رہنمائی ہے. اور کیا صدیق اکبر کے کہنے پہ وہ خاموش رہے تھے؟ عبداللہ نہیں. مورخ کہتا ہے بہانہ سازیاں کرتے تھے. ایک دن پھر وہ بھی غصے میں جوبن میں آئے اور کہا عبداللہ آج کے بعد میں نے تمہارا زبان سے تمہیں نہیں کہنا، چھوڑ دو اس بیوی کو جس نے جہاد سے تمہیں دور کر دیا ہے. ایک طرف یہ بیوی ہے جس کی یہ محبت ہے کہ قمری جب تک بولتی ہے، سورج جب تک چمکتا ہے، میرے دل سے تم نہیں نکل سکتی، تیری یاد نہیں نکل سکتی. اور مورخ کہتا ہے حسین و جمیل، دانا، عقل مند،
صاحب شعور، فہم و فراست، مالک ہے اس کی اس کی بیوی. بیٹھ گئے تنہائی میں، اپنے دل میں ڈوبے، جس دل میں ہم کبھی بھی نہیں ڈوبتے. ڈوبے، اندر سے ضمیر نے آواز دی، جس ضمیر نے ہمیں کبھی بھی نہیں جھنجھوڑا. تقابلی جائزہ لو نا محمد رسول اللہ کے صحابہ سے، مزہ پھر آتا ہے ایمان کا، اسلام کا، پھر پتہ چلتا ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں، مومن کس کو کہتے ہیں. ڈوب کے چند لمحوں کے بعد سر اٹھایا تو اندر سے آواز آئی، عبداللہ تیری بیوی تیری کتنی بھی محبوب ہے، کتنی بھی حسین و جمیل ہے، لیکن محمد کے فرمان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. صبح اٹھے اور اس لیے طلاق دے دی اپنی بیوی کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تمہارا باپ کہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب طلاق دینے کے بعد بڑا پریشان. اور ظاہر ہے کہ کسی کا بھی بچہ پریشان ہو تو اس کی بھی انتہا ہو جاتی ہے پریشانی کی. بیٹا پریشان ہے، اور بیٹا چاہے سکون سے رات سوئے، یہ رات سکون سے نہیں سوتا. یہ جس کو تجربہ ہے نا طور پہ، اس کو یہ میری بات سمجھ آئے گی. اولاد کا دکھ انسان کو اتنا ہوتا ہے کہ اپنا غم اور دکھ اتنا نہیں ہوتا جتنا اولاد کا ہوتا ہے. عبداللہ کو دیکھا، ارشاد فرمایا، عبداللہ تم بجے بجے سے رہتے ہو. کوئی بات نہیں بابا. لیکن بابا نے تو یہ اس کے منہ سے نکلنے والے شعر سن لیے تھے کہ یہ سورج کی چمک اور کمریوں کا بولنا، لیل و نہار کی تنہائی میں دل و دماغ پہ سوار ہونا، ایسے شعر پڑھنے والا کتنا غرق ہے اپنی بیوی میں. ارشاد فرمایا، نہیں عبداللہ پھر بھی کوئی بات ہے. کیا بات ہے؟ عرض کی بابا اصل میں بات یہ ہے کہ عاتقہ مجھے بڑی محبوب تھی. یہ اسی کی محبوب نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا کہ عاتقہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ فاروق اعظم کے. اور فاروق اعظم ابو بکر صدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انا ابو بکر وعمر تربۃ واحد، میرا ابو بکر اور عمر کا خمیر ایک ہی مٹی سے اٹھایا گیا ہے. یہ تعلق ہے. اور اس دوست اور ساتھی کی بہن اس کے بیٹے کے ہاں، اور اس اپنے دوست کی بہن کو طلاق دینے کا حکم ابو بکر صدیق دے رہے ہیں. کبھی سوچا آپ نے؟ ان کے نزدیک ایمان وہ ہے جس میں قال اللہ قال الرسول ہو. اس سے ہٹ کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. جو اس سے ہٹ کے اپنے ایمان کو دامن میں لیا بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. ابو بکر کو اس کی پرواہ نہیں کہ عمر کی چچی کی بیٹی ہے. ابو بکر کے صرف سامنے یہ ہے کہ میرا بیٹا جب سے اس سے شادی کر لیا، جہاد میں جانا چھوڑ دیا، تو طلاق اس کو. طلاق دے دی. صدیق اکبر نے دیکھا پریشان، ارشاد فرمایا، بیٹا تیری پریشانی کو میں سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات وعدہ مجھ سے کرو تو طلاق واپس لے لو. بابا کیا وعدہ؟ ارشاد فرمایا کہ آج سے بعد کسی جہاد سے تورے پیچھے نہیں رہنا. وعدہ ہوا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں غلاموں نے اللہ کے لیے جہاد کرنے کا، باپ نے کہا کہ چلو بلا لو اپنی بیوی کو، طلاق واپس لے لو. ایسی محبوب بیوی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے فرمان پہ فوراً طلاق دے دی کہ یہ محبوبہ چھوڑ سکتا ہوں، محمد کا فرمان پسے پش نہیں ڈال سکتا.
غور کی باتیں ہیں، صرف سننے کی نہیں. وہ ایک فرمان کائنات کے آقا کا اپنے پسے پشت نہیں ڈالتے تو ہم دن رات بغاوت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. سنت سامنے آ جائے تو بس اس لیے نہیں اس پہ عمل کرنا کہ میرے آباء و اجداد اس چیز کو نہیں مانتے. اس کا تو پتہ قیامت کو لگنا ہے نا. ان کو علم تھا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی فرمان کو پسے پشت ڈال دیا تو یہ جنت کی محرومی کا سبب بھی بن سکتا ہے. ایک اللہ کے نبی سے بہت محبت ہی نہیں. اللہ کے نبی بیمار ہوئے اور بیماری بڑھتی گئی. عبداللہ کو شاید احساس ہوا کہ اب نبی رحمت محمد رسول اللہ نہیں اٹھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بڑی خوبصورت سی چادر ملی تو وہ خرید لی اور دل میں یہ تھا کہ اس چادر کو محمد رسول اللہ کا کفن بنائیں گے. وقت گزرتا گیا، اللہ کے نبی اس جہان سے تشریف لے گئے. کفن کا وقت آیا تو عبداللہ کی چادر نہیں کسی نے ملی. گھر میں کپڑا تھا، اسی کا ہی کفن بن گیا. عبداللہ نے وہ چادر اپنے لیے رکھ لی. لیکن جب موت کا وقت آیا نا تو ارشاد فرمایا لا تکفنونی فیہا، مجھے اس کا کفن نہ پہنانا. اللہ کے نبی کے لیے خریدی، اپنے لیے رکھی. جب موت کی وادی میں قدم رکھ رہے تھے تو ارشاد فرمایا یہ جو میں نے چادر اپنے کفن کے لیے رکھی ہے نا، اس میں مجھے کفن نہ دینا. کیوں؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ اگر اس چادر میں کوئی بھلائی ہوتی تو یہ محمد کا کفن بنتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ میں نے شوق سے یہ محمد رسول اللہ کے لیے خریدی تھی. اللہ نے پسند نہیں کیا کہ اس چادر میں محمد کو کفنایا جائے، اس لیے جو چادر محمد رسول اللہ کے لیے بطور کفن اللہ نے پسند نہیں کی، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ میرے کفن میں نہ اس کو استعمال کرنا. ایمان یہ ہے، صحابی اس کو کہتے ہیں. کردار مومن کا یہ ہے. اگر اس کے حق کے ہے تو یہ کردار وہ نہیں جو کردار اللہ چاہتے ہیں اور جو محمد رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے. یہ کردار میرے آقا کے صحابہ کا تھا کہ عرش پہ بیٹھا اللہ ببانگے دوہر اعلان کرتا ہے قیامت تک کے لوگوں سن لو، آمنو کما آمن الناس، ایمان وہ قبول کروں گا جو ایمان محمد کے صحابہ کے آئینہ میں پورا اترے گا. جن سے ہٹ کے ایمان ہے وہ ایمان نہ اللہ کو محبوب ہے نہ محمد رسول اللہ کو محبوب ہے. تو صحابہ کا ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے، تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنا چاہیے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے تھے، ان صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی، ان کا کردار کیسا تھا، ان کے لیل و نہار کیسے تھے، جن کے متعلق اللہ کہتا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں ایمان ویسا کرو جیسے محمد کے صحابہ ہیں. یہ ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے اور یہی جنت کا راستہ دکھانے کی بنیاد ہے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.